अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो वो कोड फी एक्ट 1870 है उसके रिमेनिंग सेक्शंस 19 से 36 तक। इसके टोटल 36 सेक्शन हैं। फर्स्ट 19 को हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम 19 से 36 तक जो है वो अपना कवर करेंगे। सेक्शन 19A से 19K ये चैप्टर 3A जो है डील करता है। इस सेक्शन में क्या बताया गया है, ये इस बात की वजाहत करते हैं कि अगर किसी डिजीज्ड शख्स की जायदाद के लिए ज़्यादा या कम कोर्ट फ़ी अदा की गई हो तो क्या रिलीफ मुमकिन है और इस सिलसिले में रेवेन्यू अथॉरिटी का क्या किरदार है। सेक्शन 19A अगर किसी शख्स ने प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीज्ड की जायदाद की कीमत ज़्यादा अंदाज़ा लगाकर ज़्यादा कोर्ट फ़ी अदा की हो और बाद में पता चले कि जायदाद की असल कीमत कम थी तो वो शख्स 6 माह के अंदर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाकर सही जायदाद की तफसील और वैल्यूएशन जमा करा सकता है। अगर अथॉरिटी मुतमिन हो जाए कि ज़्यादा फीस अदा की गई थी तो स्टैम्प को मंसूख किया जा सकता है, सही कोर्ट फ़ी वाला स्टैम्प लगाया जा सकता है, फ़र्क की रकम वापस की जा सकती है या माफ़ की जा सकती है। सेक्शन 19B अगर एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसीज्ड के कर्जे अदा किए और इस वजह से ई स्टेट की वैल्यू कम हो गई तो अथॉरिटी इजाफी कोर्ट फ़ी वापस कर सकती है, बशर्त ये कि दावा 3 साल के अंदर किया जाए और अगर कानूनी पेचीदगियाँ हों और ये मुमकिन ना हो तो अथॉरिटी मुनासिब वक्त दे सकती है। सेक्शन 19C अगर पूरी जायदाद पर पहले ही प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी गई हैं और मुकम्मल फ़ी अदा हो चुकी है तो दोबारा उसी ई स्टेट पर कोई इजाफी फ़ी नहीं लगाई जाएगी और अगर पहले किसी जुज़वी जायदाद के लिए ग्रांट हुई हो तो जो फीस अदा हो चुकी हैं वो डिडक्ट की जाएंगी। सेक्शन 19D लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट हों, ट्रस्ट प्रॉपर्टी हों तो ये क्या है, तो इसमें जो ओरिजिनल कोर्ट फ़ी है वो जो है वो लगाई जाएगी, चाहे इसमें जो है वो ओरिजिनल कोर्ट फ़ी जो है वो उसमें शामिल ना की गई हो। सेक्शन 19A अगर किसी ने जायदाद की वैल्यू कम बताई और कम कोर्ट फ़ी अदा की तो अथॉरिटी जो है वो फ़ी करेक्ट जो है वो अदा करने पर प्रोबेट या लेटर्स को दुरुस्त स्टैम्प कर सकती है। अगर 1 साल के अंदर फ़ी करेक्ट की जाए तो 5 गुना पेनल्टी, 1 साल के बाद करेक्ट करने पर 20 गुना पेनल्टी, लेकिन अगर 6 माह के अंदर ये गलती सुधारी जाए और ये गैर इरादी हो तो पेनल्टी माफ़ की जा सकती है। सेक्शन 19F कम फ़ी अदा होने की सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर को प्रॉपर सिक्योरिटी देना होगी ताकि कोर्ट फ़ी की मुकम्मल अदायगी की ज़मानत हो। सेक्शन 19G अगर 6 मंथ के अंदर करेक्शन ना की गई हो तो एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर 1000 रुपये फीड करेगा और मज़ीद 10% फीसद अदा करने की रकम पर। सेक्शन 19H सेक्शन 19H कहता है कि जो कोर्ट को एप्लीकेशन है वो नोटिस के बाद दी जाएगी और रेवेन्यू अथॉरिटी और जो कलेक्टर है वो ई स्टेट को चेक करके उसकी जो दुरुस्त वैल्यू है वो उसको चेक कर सकता है और अगर दुरुस्त ना हो तो दुरुस्त करने का कह सकता है और इंक्वायरी के बाद जो क्या है उसकी फ़ाइनल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और जो फाइनल रिकॉर्ड होगा उसी की बेस पे क्या होगी, जो कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी होगी वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो मुतासर नहीं करेगी। सेक्शन 19I और 19J प्रो वैल्यूएशन के लिए लेटर या प्रोबेट की जो है वो अदायगी लाजमी है। करेक्ट फ़ी और पेनल्टीज या एक्सेस फ़ी जो है ये सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ हैं ये कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो कर सकती है और रिकवरी पर जो है वो सर्टिफिकेट भी जो है वो जारी किया जा सकता है। सेक्शन 19K ये सेक्शन 6 और जो कोर्ट फ़ी एक्ट का जो 28 सेक्शन है और जो 6 सेक्शन है उस पे जो प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लागू नहीं होंगे। ये था हमारा चैप्टर
3A جس میں ہم نے 19A سے 19K تک دیکھا، جو سارا کا سارا ہمیں پروبیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ آگے ہم چیپٹر نمبر 4 دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ پروسیس فیس کے ریلیٹڈ ہے۔ سیکشن 20 رولز ایز ٹو کورٹ آف پروسیس۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ رولز بنائے گی کہ اپیل کی عدالت اور دیگر سول اور ریونیو عدالتوں میں پروسیس سرو اور ایگزیکیوٹ کرنے کی فیس کیا ہوگی، فوجداری عدالتوں میں پروسیس فیس کتنی ہوگی، ان اوفینسز کے لیے جو پولیس وارنٹ کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتی، عدالت کی اجازت سے پینز اور دیگر عملے کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ یہ رول صوبائی حکومت کی تصدیق کے بعد آفیشیل گزٹ میں شائع ہوں گے اور قانون کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ جب تک یہ رولز شائع نہ ہو موجودہ فیس کی قانونی طور پر لاگو ہوگی۔ سیکشن 20A ایگزیمپشن فار سرٹن پروسیس۔ کچھ پروسیس پر فیس نہیں لگے گی۔ اگر پبلک آفیسر اپنی سرکاری حیثیت میں کسی کرمنل پروسیکیوشن کی کارروائی کر رہا ہو، اگر لیکویڈیٹر یا آربیٹریٹر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1912 کے تحت پروسیس انجام دے، صوبائی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتا سکتی ہے کہ کون سے افراد پبلک آفیسرز میں شمار ہوں گے۔ سیکشن 21 ٹیبلز آف پروسیس فیس۔ ہر عدالت میں فیس کے ٹیبل نمایاں جگہ پر لگے ہوں تاکہ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں کہ فیس کتنی ہے۔ سیکشن 22 نمبر آف پینز ان ڈسٹرکٹ اینڈ سب آرڈینیٹ کورٹس۔ ہر ڈسٹرکٹ جج اور مجسٹریٹ یہ فیصلہ کریں گے کہ اپنے کورٹ اور سب آرڈینیٹ کورٹس میں پینز کی کتنی تعداد ہوگی۔ اسمال کاز کورٹ بھی ڈسٹرکٹ جج کی عدالت کے تحت جو ہے وہ سب آرڈینیٹ شمار ہوں گے۔ سیکشن 23 اور 24 جو ہیں وہ ریپیل ہو چکے ہیں۔ سیکشن آگے ہمارا چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ ہو گیا۔ تو چیپٹر نمبر 4 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف کیا بتایا گیا ہے کہ پینز کی تعداد کیا ہوگی اور جو سارا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لگائے، اور عدالت کے باہر کیا ہو کہ کورٹ فی جو ہے وہ نمایاں طور پہ اویزاں ہو اور اس میں باقاعدہ سارا کچھ مینشن ہو۔ آگے ہمارا چیپٹر 5 جو کہ ڈیل کرتا ہے موڈ آف لیونگ فیس۔ یہ موڈ بتاتا ہے فیس کے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ فیس جو ہے ان کو ریکور کیا جائے گا۔ سیکشن 25 کلیکشن آف فیس بائی اسٹیمپس۔ تمام فیس وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیس اس ایکٹ کے تحت وصول کی جائے گی وہ باقاعدہ اسٹیمپ کے ذریعے جو ہے وہ جمع کی جائیں گی۔ سیکشن 26 اسٹیمپ ٹو بی امپریسڈ آر ایڈہیسو۔ اسٹیمپس جتنے بھی ہوں گے وہ امپریسڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ایڈہیسو یا دونوں ہو سکتے ہیں، جیسا حکومت جو ہے وہ اپنے نوٹیفیکیشن میں مقرر کرے۔ تو یہ کام کس کا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ سیکشن 26 رولز فار سپلائی نمبرز رینیول اینڈ کیپنگ اکاؤنٹس آف اسٹیمپس۔ حکومت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً رولز بنا سکتی ہے اسٹیمپس کی سپلائی، ہر فیس کے لیے اسٹیمپس کی تعداد، ڈیمیج یا اسپائل اسٹیمپس کی رینیول، اسٹیمپس کے استعمال کا حساب، ہائی کورٹ میں استعمال ہونے والے اسٹیمپس کے رول چیف جسٹس کی کنکرنس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ سیکشن 28 اسٹیمپنگ ڈاکومنٹس ان ایڈورٹنٹلی ریسیوڈ۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ غلطی سے بغیر اسٹیمپ کے جمع ہو جائے تو پریزائڈنگ جج اسے اسٹیمپ لگا کر قانونی طور پر ویلڈ کر سکتا ہے۔ سیکشن 29 امینڈڈ ڈاکومنٹ۔ ڈاکومنٹ میں صرف مسٹیک کریکٹ کرنے کے لیے جو تبدیلی ہو اس پر نیا اسٹیمپ نہیں لگے گا۔ سیکشن 30 کینسلیشن آف اسٹیمپ۔ ڈاکومنٹ پر اسٹیمپ لگنے کے بعد اسے کینسل کرنا ضروری ہے۔ جو حصہ ریموو ہوگا اسے برن یا ڈسٹرائے کیا جائے گا اور باقی رقم برقرار رہے گی۔ برٹش انڈیا ڈیزائن والے ڈیزائن کے پہلے اسٹیمپس جو اپلائی کے لیے جو ہے یہی اپلائی ہوگا۔ سیکشن 31 32 آلسو ریپیلڈ۔ سیکشن 33 ایڈمیشن ان criminal cases of documents for which proper fee has not been paid۔
اگر ڈاکومنٹ فائلنگ یا ایگزیبیشن ضروری ہو تاکہ جسٹس فیل نہ ہو تو پریزائڈنگ جج اسے الاؤ کر سکتا ہے چاہے پراپر فی نہ ادا ہوئی ہو۔ سیکشن 34 سیل آف سٹیمپس۔ حکومت رولز بنا سکتی ہے کہ سٹیمپس کی فروخت کون کرے اور اس میں انوالوڈ افراد کی ڈیوٹی اور ریمونریشن کیا ہوگی۔ غیر مجاز شخص سٹیمپ پیچھے تو غیر مجاز شخص جو ہے وہ اگر تو سٹیمپ بیچے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہوگا، اس کو 6 ماہ جیل یا 500 روپے جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 35 پاور ٹو ریڈیوس اور ریمیٹ فیس۔ حکومت کسی بھی فیس کو پارشلی یا فلی ریڈیوس ریمیٹ کر سکتی ہے اور اپنے نوٹیفکیشن کے ذریعے اس میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ سیکشن 35A آلسو ریپیل سیکشن 36 سیونگ آف فیس ٹو سرٹن آفیسرز آف ہائی کورٹس۔ چیپٹر 2 اور 5 رولز کی فیس جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے آفیسرز جو ہوں گے ان کی فکسڈ سیلری ہوں گی کیونکہ وہ جو ہے وہ فیس جو ہے وہ ایسے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے کورٹ فی ایکٹ، جس میں جو ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے وہ پروسیس فیس اور ایگزامشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ چیپٹر 5 ہمارا سٹیمپس اور فی کلیکشن کے بارے میں، اور جو ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے وہ ہمارا ہائی کورٹ آفیسرز اور ادر مسلینیس پروویژن کے ساتھ جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کورٹ فی ایکٹ، جس کے ٹوٹل 36 سیکشنز ہیں، جس میں ہم نے پڑھا چیپٹر 1 میں ہم نے اس کی ڈیفینیشنز پڑھی، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 2 میں ہم نے پڑھا کہ ہائی کورٹ جو ہے اس میں اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ بنا فیس کے جائے گا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر چیپٹر 3 میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو ادر کورٹس اور پبلک آفیسز ہیں ان سب میں بھی ڈاکومنٹ کی جب تک پراپر فیس پے نہیں ہوگی تب تک وہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے چیپٹر 3A پڑھا جو ڈسیزڈ افراد ہیں، اگر کوئی جو ہے مرحوم ہے اور اس کی جو کورٹ فیس زیادہ کم یا لگ چکی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ پھر ہم نے جو ہے وہ چیپٹر 5 میں پڑھا کہ جتنے بھی جو فی ہے جو اس ایکٹ کے تحت ادا کی جائے گی وہ باقاعدہ سٹیمپس کے ذریعے ادا کی جائے گی، اور سٹیمپ جو ہے وہ تیار اور اس کو سارا ڈسپوز آف وصول کرنے کا طریقہ کار کون بتائے گا، وہ سارا گورنمنٹ بتائے گی۔ اور چیپٹر 6 میں ہم نے پڑھا آفیسرز سے ریلیٹڈ کہ جو پبلک آفیسرز ہوں گے کچھ وہ جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہیں، ان پہ کورٹ فی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ہول ایکٹ۔ شکریہ۔